السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمین تنظیم تحفظ مقدس راکدنہ خادم محمد یونس آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج بہت ہی پیارے دوست بزرگ خادم قرآن جناب ماسٹر محمد علی صاحب تلہ گنگ سے تشریف لے کے میرے پاس، تو دلی طور پہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور اپنی طرف سے اور آل پاکستان مقدس راک ٹیم کی جانب سے ان کو دل کی اتھا گرہوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے ان سب کی ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی آپ سے مل کر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں یہ پیغام کیا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ مقدس اوراق ان کو ذرا دیکھیں تو ہم کتنی بے ادبی ہو رہی ہے، اشتہاروں کے ذریعے ہوتی ہے، دوسرے طریقے سے پروگرام لوگ کرا لیتے ہیں لیکن بعد میں اتارتے نہیں ہیں۔ میرے علماء کرام سے، پیران حضرات سے تمام سے التماس ہے، خدا را پروگرام کرائیں، پروگرام سے ہم نہیں کہتے ہیں لیکن خدا بعد میں اتار لیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں جس کا مجھے اس نے پاگل کر دیا تھا اس دن۔ وہ واقعہ ہوا ہے کہ ہم تلگانگ میں ماہ رمضان میں میں گزر رہا تھا بازار سے، ہمارا وزیر جو پنجاب کے ہمارے یاسر مارکیٹ نام مشہور ہے، اس سے باہر نکلا تھا تو ایک اخبار کا ٹکڑا مجھے ملا۔ اخبار کے ٹکڑا جب میں نے اٹھایا تو سیدھی طرف سے کچھ نہیں تھا، دوسری طرف میں نے اتارا تو دیکھا تو اللہ کا موجہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کا نام میں نے پڑھتے ہوئے میں نے کہا اللہ آپ کا نام کتنی پاؤں سے روندا گیا ہوگا، کتنے موٹر سائیکل کے پہیوں سے روندا ہوگا، کیا یہ ہے اللہ کا نام کا ادب کر رہے ہیں ہم۔ ادھر سے نکلا تو ادھر سے فوڈ والی گاڑی آ رہی تھی، میں نے فوڈ والی گاڑی سے میں نے ہاتھ دیا اور اسے کہا کہ خدا را میری بات سنیں۔ انہوں نے میں کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں ریٹائر ٹیچر ہوں، نام میرا محمد علی ہے، لیکن یہ دیکھو آپ یہ اللہ کا نام دیکھ کر جس حالت مجھ رہا ہے تو آپ بتائیں آپ کا کیا حالت ہوگی۔ اب اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو خدا را حکومت سے اپیل کرتا ہوں، یہ عذاب کرونا والا کوئی عذاب نہیں تھا، اس کے بعد جو بارش والا عذاب ہے وہ سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ہماری قوم کو آزما دیا، 2 دفعہ آزما کر ٹھنکور دیا ہے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، نہیں سنبھلو گے تو دنیا میں نام نشان مٹ جائے گا۔ تو خدا را اس کے بارے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اس کے بارے میں ڈسٹ بن گندگی کے لیے بکس پر لگا سکتے ہو، ڈرم لگوا سکتے ہو، کیا مقدس اوراق کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، جس کے لیے یہ ملک پاکستان جس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ پر لیا ہوا ہے۔ خدا را مہربانی فرمائیں اس پر۔ تو حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کچھ توجہ دیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ ماسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر آپ ابھی کام کر رہے ہیں تلہ گنگ میں، تو وہاں کے جو مقامی علماء کرام حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، وہ کیا اس نیک کام میں آپ کا ساتھ دے رہے یا نہیں؟ نہیں انشاءاللہ کتنے وہاں پر بھی لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں تلہ گنگ میں؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کافی لوگ مل رہے ہیں، آگے مل رہے ہیں، بلکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ بکس بنوا کر ہائی اسکولوں میں اور مساجد میں، مطلب ابھی آپ کو جو میں نے پمفلٹ دیا ہے جو میں نے کل تیار کروایا تھا، اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 بوائز اور گورنمنٹ ہائی اسکول گرلز ہائی اسکول نمبر 2 اور نمبر 6 گرلز وہ میں نے کل تقسیم کیا۔ باقی اسکولوں میں انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا وہ پمفلٹ جو کہ جس میں میں اپیل کی ہوئے کہ خدا را، بلکہ اساتذہ کرام سے اپیل کرتا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں تو آپ یہ بکس میں لگوائیں اپنے اسکولوں میں، اور بچوں کو اسمبلی کے دوران یہ بتائیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ ڈسٹ بن کے جانے بجائے بکس میں لگائے جائیں تاکہ یہ ان کی بے ادبی روک جائے۔ جب یہ بچے ہماری پروان چڑھے گی تو کافی حد تک لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے گا، گھروں میں جا کر، خاص کر بچیوں میں۔ یہ جو اخباروں میں کوئی چیز بناتے ہیں تو فوراً وہ ڈسٹ بن میں جاتے ہیں، اس میں اللہ کا نام، صحابہ کا نام، مبارک نام لکھے ہوتے ہیں، بے شک نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو خدا را تمام یہ مطلب اساتذہ کرام سے بھی کرتا ہوں، علماء کرام سے تو خطابات میں عوام سے اپیل کریں کہ اس پر توجہ دیں۔ اچھا ماسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سوچ اس مقدس کام کی طرف کس طرح آئی ہے؟ سب سے پہلے یہ نہیں کہ آپ نے کب مقدس راک اٹھانے شروع کیے، کس وجہ سے، کیا آپ کے ساتھ ایسا یہ نہیں کہ واقعہ پیش ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ کی ساری توجہ اس سائڈ پہ ہوگی اور آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا؟ میں یہ کام 2014 سے شروع کرا ہوا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ایسا ہے کہ ہماری مسجد میں یہ 5-7 توڑے پڑے ہوئے تھے، ٹھیک سوچ رہا تھا کہ کیا کرے جائے۔ اس دوران میں نے سرگودا گیا، سرگودے میں نے ایک پمفلٹ دیکھا ایک دکان پر، تو وہاں پر ادارہ خدمت قرآن
ان کو میں نے فون کیا، وہاں مجھے ملاقات ہوئی مفتی سیف الرحمان صاحب سے. جی جی انہوں نے کہا، اس سے کہا کہ آپ اس طرح کر تھوڑے لے آئیں. جی جی ہم آپ کو، تو میں تھوڑے کے بجائے میں وہاں سرزور اس وقت 2014 میں 3500 روپے کی سرزور پوری ترگنگ سے سرگودا لے گیا. جی جی پھر انہوں نے جو انہوں نے بال بنائے تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا، مجھے بڑا پسند آیا. میں نے واپس آ کر بلکہ انہیں اپیل کی کہ یہ ترگنگ مجھے دے دیں. اچھا آپ 2 ضلع کر رہے ہیں تو ترگنگ مجھے دے دیں. اچھا تو انہوں نے کہا کہ صرف ترگنگ سٹی آپ دے دیں. اچھا تو ترگنگ سٹی کے لیے میں آپ کو کرا دیتا ہوں. جی جی تو وہ 2014 سے لے کر 2016 تک 2 سال ہم اکٹھے کرتے، ٹرک لوڈ کر انہیں بھیج دیتے تھے. ٹھیک 2016 میں ملک محمد سعید صاحب ہیں ہمارے، وہ بھی کام کرتے تھے. ماشاء ان اللہ. کی کوشش کے 2 کنال نئی بائی پاس جو جی جی ٹئی اور چکوال کے درمیان، جو چکوال روڈ پر جو نیا بائی پاس ہے، اس پر 2 کنال ایک بندے نے، نکا کوٹ کے بندے نے قرآن محل کے نام وقف کیا ہے. ماشاء وہاں اللہ پر ماشاء ہمارے اللہ 3 محل ہیں. ماشاء ایک اللہ. ایک بھر چکا ہے، ایک بھرنے والا ہے، اور دوسرا اخبار کا جو ہے وہ اوپن ہے. جی جی وہ ہم لگے ہیں. ایک ملازم ہم رکھا ہوا ہے، علیحدہ دفتر بنایا ہوا ہے، اور ہم 4-5 بندے جو ہیں. ملک محمد سعید صاحب آنر ہیں ہمارے، حافظ ثناء اللہ صاحب ہیں، جاوید صاحب ہیں، اور اصغر صاحب ہیں. 4-5 بندے ہم یہ کام مل کر کام کر رہے ہیں. دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ یہ ہماری کوشش قبول فرما دے. اللہم آمین اللہم آمین. ناظرین سامعین، اگر ہم نے کسی کو کوئی بھی چیز دینی ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، کوئی گفٹ دینا ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک اچھی سی پیکنگ کے اندر، خوبصورت سی پیکنگ کے اندر اس چیز کو پیک کرا کے تب ہم دیتے ہیں. لیکن آج جب ہمیں قرآن پاک ملتے ہیں، مقدس سراغ ملتے ہیں، اس حال میں ہوتے ہیں استغفار معاذ اللہ، اوپر گرد و غبار پڑی ہوتی ہے، بری حالت میں استغفار معاذ اللہ، پھٹے پرانی. یعنی کہ دیکھیں، اگر دنیا داری میں ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو اس کی کیا حال ہوگا، خوبصورت یعنی کہ اس کی پیکنگ ہے. لیکن جب کسی کو مقدس سراغ دیتے ہیں کیا حالت، جب کسی کو شہید قرآن پاک دیتے تو کیا حالت ہوتی ہے. ہمیں یہ چاہیے اگر آپ سے کوئی بھی مقدس سراغ یا شہید قرآن پاک لینے آ رہا ہے تو آپ نیا توڑا ہو، بہترین خوبصورت سا توڑا ہو یا کپڑے کا تھیلا تیار کروائے، اس کے اندر شہید قرآن پاک رکھیں، اوپر گلاب کی پتیاں، ہر توڑے کے اوپر گلاب کی پتیاں ہوں، بڑے ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے طرف آپ ان کو دیں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کریں. آج باقی تو ہم روزمرہ کے جو معاملات تو کس قدر فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن جب رب تعالیٰ کے پاک مقدس قرآن پاک کی باری آتی تو ہم کیسے یعنی کہ اٹھا کے بس جی آپ لے جی. ایسا مت کیا کریں. کم سے کم جو نا گلاب کی پتیاں اوپر رکھ کے خوبصورت انداز میں شکریہ کے ساتھ ادا کیا کریں. یا اللہ تعالیٰ کا پاک مقدس قرآن پاک آج اس کا کیا کر رہے ہیں. تو تمام دوست جہاں بھی ہو کوشش کیا کریں، جو وہاں پر تنظیمیں کام کریں ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے کام کریں. تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک کریں، شیئر کریں. ہمارا چینل احترام مقدس سراغ، اس کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک اور مقدس ناموں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، والسلام.